صلوات میں بسم اللہ الرحمن الرحیم العلی العظیم الحمدللہ الذی جعلنا من المتمسکین بولایت امیر المؤمنین الحمدللہ الذی ہدانا لہذا وما كنا لنہتدی لولا ان ہدانا اللہ لقد جاءت رسل ربنا بالحق مولانا و مولا الثقلین جد الحسن والحسین مولانا ابی القاسم محمد صلی اللہ محمد وعلی محمد انما یرید اللہ لیذہب عنکم الرجس اہل البیت ویطہرکم تطہیرا قال سبحانہ وتعالی فی کلامہ المجید ومحکم خطابہ الحمید وقولہ الحق بسم اللہ الرحمن الرحیم یا ایہا الذین آمنوا اتقوا اللہ وآمنوا برسولہ یؤتیکم کفلین من رحمتہ ویجعل لکم نورا تمشون بہ ویغفر لکم واللہ غفور الرحیم صلوات باواز پاک نجف منزل کی دہلیز مودت فی القربہ خلوص نیت سے عبور کر کے آئے ہوئے سجدہ گزاران دفتر توحید کو میرے سرکار کے وسیلے سے اس جشن کی بہت مبارک جشن چہروں پہ نظر آتا ہے کہ کس کے کتنا موجود ہے چونکہ یہ وہ ساعتیں ہیں یہ وہ گھڑیاں ہیں یہ وہ لمحے ہیں کہ جب جشن منانے کے لیے فقرہ یا مصرع سننے کا انتظار نہیں کرنا چونکہ آج کا دن حمد اور نعت کی معراج کا دن سدا سلامت رہے جسے فقرہ سمجھ آئے بھائی آج قصیدے اور منقبت کی بہار ہے اسی میں اپنا حصہ پیش کرنے کے لیے میں نے دو جملے بقدر ظرف پیش کرنے ہیں لیکن ایک جملہ یاد رکھیے گا اس پورے جشن کے دوران جو ابھی تک بھی نہیں یاد رکھا کہ یہ وہ دن ہے جب بلا وجہ مسکرانا بھی عبادت آپ کا چہرہ دیکھ کے ہی پتہ چلے کہ آج آپ کے اندر مولا حسن کا جشن ہو رہا ہے مل کے سارے حیدری 15 رمضان المبارک وہ دن ہے پورے رمضان میں کہ جس کے ساتھ لفظ مبارک اچھا لگتا ہے پورے رمضان المبارک میں ایک 15 رمضان ہے کہ جس کے ساتھ رمضان المبارک اچھا لگتا ہے ورنہ اسے ماہ رمضان کہیں یا خالی رمضان کہیں یہ ہے رمضان المبارک جو دن آج کا ہے یہ کتنا بڑا دن ہے کہ اللہ 10 محرم 28 صفر اور 21 رمضان کو کہتا ہے میں چاہوں تو نظر نہ آؤں وہی اللہ 3 شعبان 13 رجب اور 15 رمضان کو کہتا ہے میں چاہوں تو نظر آ بھی سکوں صلی سلامت رہے جسے فکر سمجھ رہے مل کے سارے بولو یہ خوشی ہے یہی جشن ہے ایک آیت میرے سرکار میں نے تلاوت کرنی اور اسی آیت میں ہی میرے حصے کا آج کا فضائل ہے اور آیت حسنین کریمین کے فضائل کی اتنی واضح اور اتنی بڑی سورہ حدید کی آیت نمبر 28 جس کی تلاوت کا میں نے شرف حاصل کیا تمہید کی بالکل زحمت ہی نہیں چونکہ فکرے بھی بڑے مختصر ہیں وقت بھی بڑا مختصر ہے لیکن اگر مولا نے چاہا تو یہ وقت کھنچ کر اتنی جگہ پر پھیل جائے گا کہ اس کے اندر جو فضائل میں پڑھنا چاہ رہا ہوں وہ مولا پڑھوائیں اللہ فرما رہے بسم اللہ الرحمن الرحیم یا ایہا الذین آمنوا اتقوا اللہ وآمنوا برسولہ
ایک منت ہے کہ لفظ دہرانے کا، جملہ دہرانے کا وقت نہیں، اس لیے جو پہلی دفعہ میں سمجھ جائے وہ میرے ساتھ ملے، جو نہ سمجھے تو افطاری کے بعد بھی میں حاضر ہوں۔ یا ایھا الذین آمنوا اتقوا اللہ وآمنوا برسولہ یؤتیکم کفلین من رحمتہ ویجعل لکم نورا تمشون بہ۔ اے ایمان والو اللہ سے ڈرو اور واقعی رسول پر ایمان لے آؤ۔ اے ایمان والو اللہ سے ڈرو اور واقعی رسول پر ایمان لے آؤ۔ آمنو برسولہ، اگر تم رسول پر ایمان لائے، یؤتیکم کفلین من رحمتہ، تو پھر میں تمہیں اپنی رحمت کے 2 حصے اور عطا کروں گا۔ وَيَجْعَلْ لَكُمْ نُورًا تَمْشُونَ بِهِ، کہ جن کی روشنی میں تم چل سکو گے، اور اگر ان کی روشنی میں تم چل پڑے تو وَيَغْفِرْ لَكُمْ، پھر تمہیں بخش دیا جائے گا۔ تو وَاللَّهُ غَفُورٌ الرحیم، اور اللہ تو بڑا بخشنے والا اور مہربان ہے۔ اللہ نے کئی بندوں کو مخاطب کر کے کہا، اے ایمان والو جو خود کو ایمان والے سمجھتے ہو، کچھ خدا کا خوف کرو اور واقعی رسول پر ایمان لے آؤ۔ چونکہ تم اوپر سے ایمان لائے ہو، اندر تمہارے ایمان داخل نہیں ہوا، تو اگر تم میرے محمد پر ویسے ہی ایمان لے آئے جیسے میں چاہتا ہوں، تو پھر میں تمہیں اپنی رحمت کے 2 حصے عطا اور کروں گا۔ اللہ یہ رحمت کے حصے کون سے ہیں؟ کہ پہلے رحمت عالم کو دیکھو، وما ارسلناک الا رحمتا للعالمین، میری کل رحمت کا نام محمد ہے، تو جو محمد کو مانے گا تو اسی رحمت کے 2 حصے میں اور عطا کروں گا۔ یعنی جو انا کو مانے گا اسے ہی منی نصیب ہوگا، جو انا کو مانے گا اسے ہی منی نصیب ہوگا۔ نہیں آدھے بندے نہیں پہنچے تو میرے ساتھ ذرا ملے۔ اللہ یہ قرآن میں ایمان والوں کو مخاطب کر کے اون شاہ جی کہہ گیا ہے، کیا کہہ رہا ہے میرا پروردگار عالم؟ کہ محمد کو مان لو جیسے میں چاہتا ہوں۔ یہ تجربہ ہو گیا، رسول اللہ نے لوگوں کو بلا کے پوچھا، کیا تم مجھ پر ویسے ایمان رکھتے ہو کہ جیسے اللہ نے حکم دیا؟ بندوں نے کہا بالکل۔ تو پھر حسن اور حسین کو بلا کے کہا، رات کا وقت ہے، ذرا یہاں باہر مدینے کی گلی میں کھڑے ہو جاؤ۔ پھر ان سے پوچھا کہ تمہیں گلی میں کیا نظر آ رہا ہے؟ کہنے لگے ہمیں اندھیرا نظر آ رہا ہے۔ محمد مصطفیٰ نے کہا یہی تو تمہارے ایمان کا ٹیسٹ ہے، آ جاؤ سلمان، ابو ذر، مقداد، قنبر، عمار، حذیفہ، اب مجھے بتاؤ کیا تمہیں کچھ نظر آ رہا ہے؟ کہاں؟ ہمیں حسنین کی پیشانی سے نکلتا ہوا نور نظر آ۔ زندہ باد علی کے شیعہ، ہاتھ اٹھانا، خیرات مانگنا مل کے، حیدری کفلین من رحمتہ ویجعل لکم نورا تمشون بہ۔ تمہیں محمد کی رحمت کے 2 حصے وہ ملیں گے جن کے نور میں تم چلنا شروع کرو گے۔ وَيَغْفِرْ لَكُمْ، چونکہ بخشش ہی اسی کے ساتھ ہے۔ اتنی واضح آیت ہے کہ اس آیت نے اللہ اور رسول اور حسنین میں سے لفظ اور کو ختم کر دیا ہے۔ جسے فکر سمجھ آئے گا یقیناً اس کا ہاتھ اٹھے گا۔ اتنی واضح آیت ہے کہ اس نے اللہ اور رسول اور حسنین میں سے لفظ اور کا حاجت تمام کر دی ہے۔ لفظ اور کی ضرورت اب رہی ہی نہیں۔ کیوں؟ ایک آیت سن لیں، ایک حدیث سن لیں تاکہ جشن کا آغاز ہو جائے اسی جملے پر۔ تمہید مکمل اور فضائل کا پہلا فکرہ، سورہ آل عمران کی 31ویں آیت میں اللہ نے یہی تو کہا، قل ان کنتم تحبون اللہ فاتبعونی یحببکم اللہ۔ ادھر والے حیران ہیں، کوئی تو ایسا جملہ آئے جو یہاں سے گزرنے کی بجائے سیدھا یہاں سے اترے اور ادھر بیٹھ جائے۔ تو آپ کے لیے پہلا فکرہ، محمد علی ورق نجف منزل میں آئے ہوں کا ادنا سا نوکر بن کے پڑھنے لگے کہ محمد آپ کہہ دیجئے اگر تم اللہ سے محبت کا دعویٰ کرتے ہو فاتبعونی، تو پہلے میری اتباع کرو۔ پھر ہوگا کیا؟ یحببکم اللہ، پھر اللہ بھی تم سے محبت کرنے لگے گا۔ اللہ یہ کیا ہے جو آپ نے کہہ دیا؟ قل ان کنتم، اے محمد آپ کہہ دیں۔ کیا قرآن میں قل والی آیتیں نہیں پڑھی؟ جنہوں نے قل صرف پڑھے ہی قل خانی کے لیے ہوں، انہیں کیا پتا کہ قرآن کا قل کیا ہے؟ کہ قل یا ایھا الکافرون کہو، قل ھو اللہ احد کہو۔ چلو سارے چھوڑو، قل ھو اللہ احد تو سب کو یاد ہے نا؟ جو مولوی فضائل کے درمیان بھی ہاتھ اٹھا کے کہتا ہے ایک دفعہ سورہ فاتحہ پڑھ لے، 3 دفعہ سورہ اخلاص پڑھ لے، تو آج کے بعد جب ملا سورہ اخلاص پڑھائے تو اسے کہہ دینا ہمیں پہلے قل کا مطلب تو بتا۔ قل ھو اللہ احد، محمد آپ کہہ دیں اللہ احد ہے، چونکہ اللہ بھی جانتا ہے یہ کہیں گے تو احد ہے ورنہ نہیں ہے۔
طرف دیکھے بھائی، بولو سخی سردار کلندر۔ عصمت بھائی حدیث پڑھنے لگوں کسی آیت، 15 رمضان المبارک کا صدقہ بادشاہ جی، یہ ذرا سارے بندے اپنے ذہن میں رکھیں۔ اللہ نے کہا قل ان کنتم تحبون اللہ فاتبعونی یحببکم اللہ، حبیب ان سے کہہ دیں اگر اللہ سے محبت کرنی ہے تو پہلے میری پیروی کریں، پھر اللہ بھی تم سے محبت کرے گا۔ جو ہی محمد مصطفیٰ نے یہ آیت پڑھی، صحابہ نے کہا اللہ ہم سے محبت کیسے کرے گا؟ نمازیں پڑھنے سے، روزے رکھنے سے، حج کرنے سے، زکوٰۃ کرنے سے؟ محمد مصطفیٰ نے صحابہ کی بھری مسجد میں کہا نہیں، احب اللہ من احب الحسن والحسین، جو حسن اور حسین سے محبت کرے اللہ اس کا محب بن جاتا ہے۔ اللہ جس کا ہاتھ اٹھائے بولو علی لال کلندر۔ ذکر کے صدقہ پاک میں جب منزل ہمیشہ آباد، عرش کی عظمت پر آیت پڑھی۔ تھوڑا سا میں رکا ہوں کیونکہ جب تک یہ آیت سمجھ نہیں آئے گی ایک فضائل میں نہیں پڑھوں۔ حضور نے پڑھا بسم اللہ الرحمن الرحیم، سورہ یونس کی 3 آیت، فی ستۃ ایام ثم استوی علی العرش، اس نے زمین اور آسمان کو 6 دن میں بنایا اور عرش پر اپنا اقتدار قائم کیا۔ پھر محمد مصطفیٰ نے سورہ رعد کی 2 آیت پڑھی، اللہ الذی رفع السماوات عمد بغیر ترونہا، عرش العظیم وہ ہے جس نے آسمانوں کو بلند کیا بغیر ستون کے۔ الرحمن علی العرش استوی، پھر اس نے اپنا اقتدار عرش پر قائم کیا۔ پھر کہا الرحمن علی العرش استوی، وہی رحمان ہے جس کا اقتدار عرش پر قائم ہے۔ نہیں بھولو گے اگلی 15 رمضان تک جس کے ذہن میں اگلی آیت آگے۔ پھر کہا بسم اللہ الرحمن الرحیم، فتعالى اللہ الملک الحق، وہی تو ہے جو سچا بادشاہ ہے۔ الرحمن علی العرش استوی، اور عرش پر اسی کا اقتدار ہے۔ پھر آواز دے کے کہا وَهُوَ رَبُّ الْعَرْشِ الْعَظِيمِ، وہی عرش عظیم کا رب ہے۔ پھر آواز دے کے مصطفیٰ نے سورہ توبہ کی آیت پڑھی وَهُوَ رَبُّ الْعَرْشِ الْكَرِيمِ۔ جب عرش معلیٰ کی عظمت اور اقتدار الہی پر مصطفیٰ نے 5 آیتیں تلاوت کی نا، تو بندے کہہ رہے تھے جس کا اقتدار سننے میں محمد سے اتنا اچھا لگ رہا ہے، پتہ نہیں وہ دیکھنے میں کیسا ہوگا۔ ابھی مصطفیٰ کہہ رہے تھے وَهُوَ رَبُّ الْعَرْشِ الْعَظِيمِ وَهُوَ رَبُّ الْعَرْشِ الْكَرِيمِ، اتنی ہی دیر میں مسجد میں حسنین آ گئے، یعنی کہ نورین، یعنی کہ نیرین، یعنی کہ کریمین۔ ابھی محمد کہہ رہے تھے وَهُوَ رَبُّ الْعَرْشِ الْعَظِيمِ وَهُوَ رَبُّ الْكَرِيمِ الرحمن علی العرش استوی۔ دونوں بیٹوں کا چہرے دیکھ کر محمد نے بلا تشبیہ ہاتھ اٹھا کے کہا مرحبا بکما یا زین العرش، آؤ آؤ عرش پہ بیٹھنے والے حسن اور حسین۔ زندہ باد۔ حبیب بھائی بھی تشریف لے آئیں، بس آپ اگر چاہیں تو ادھر آ جائیں، چاہے تو 3-4 منٹ کے بعد تشریف لے آئیں، جیسے آپ کی مرضی۔ فکر پڑھنے لگوں، ذرا توجہ فرمائیے۔ حضور نے فرمایا آؤ آؤ عرش کی زینت حسن اور حسین۔ تھوڑا سا رک گئے ہیں تو فکرہ پڑھ دوں۔ پہلے کہا آؤ آؤ عرش کی زینت حسنین، پھر اپنی آغوش کو حسنین سے زینت دی۔ جس سے فکرہ سمجھ آیا ہے وہ بندہ زندہ باد ہے۔ پہلے کہا آؤ آؤ عرش کی زینت حسن اور حسین، پھر اپنی ہی آغوش کو حسنین سے زینت دی۔ صحابہ کہتے ہیں ہم حیران تھے، ان شاجید رسول اللہ کبھی مولا حسن کا چہرہ دیکھ رہے ہیں، کبھی مولا حسین کا چہرہ دیکھ رہے ہیں۔ ابھی جو ہمیں عرش کی عظمت پر آیتیں پڑھ کے سنا رہا تھا، اب وہ کچھ بول ہی نہیں رہا، کبھی حسین کا چہرہ، کبھی مولا حسن کا چہرہ۔ ایک بندے نے ہمت کر کے پوچھ لیا نبیوں کے سلطان، جب سے شہزادے آئے ہیں آپ نے کسی اور کی طرف دیکھا ہی نہیں؟ دیکھیے تو صحیح، مسجد
شکر گزار ہوں جس کے اندر فکر چلا گیا بھائی. مل کے حیدری. کیا زمانہ سمجھے گا کفلین من رحمہ کو؟ ایک فکرہ ہمیشہ اپنے ذہن میں محفوظ رکھیے، ان کو ان کے سوا کوئی نہیں سمجھا سکتا، کیونکہ میرے چھٹے تاجدار توحید کا فرمان ہے بسم اللہ الرحمن الرحیم. اِنَّا أَمْرَنَا سِرٌ فِي سِرٍ وَسِرٌ مُسْتَسِرٌ سِرٌ لَا يُفِيدُ بِهِ سِرٌ فِي سِرٍ عَلَى سِرٍ وَفَوْقَ سِرٍ وَنَحْنُ سِرٌ اللَّهِ. امام فرماتے ہیں ہمارے امر کو نہ سوچنا، یہ ایک راز ہے، یہ ایسا راز ہے کہ جس کے اندر بھی راز ہے، اور لا یفید بھی، اس کا لطف ہی اس کے راز ہونے میں ہے. کیونکہ یہ راز ہے جو راز کے اندر راز ہے، راز کے اوپر راز ہے، راز کے آگے راز ہے. اور نحن سر اللہ، ہم اللہ کا راز ہے، ہم اللہ کا راز ہے. انہیں نہ کبھی سوچنا، نہ کبھی سوچنے کی کوشش کرنا. بندے نے میرے 8ویں تاجدار توحید مولا امام رضا شہنشاہ، جس کے دسترخوان پہ عرشی فرشی پلتے ہیں، قدموں میں بیٹھ کے پوچھا مشہد مقدس میں، میرے مولا یہ تو بتا دیجئے کہ یہ جو شہزادہ قاسم کے پاک بابا کا اسم ہے حسن، اس کا مطلب کیا ہے؟ کہ یہ مطلب نہ پوچھو، کیونکہ یہ ہمارے وہ اسماء ہیں جو صرف لفظ ہیں تاکہ تم ہمیں جان سکو، ورنہ ہم پر محسن شبیر جعفری صاحب کسی اسم کا اطلاق ہوتا ہی نہیں. کہ مولا بے شک ایسا ہی ہے، لیکن ہمیں یہ تو بتائیے کہ یہ اس اسم کا مطلب کیا ہے. حبیب امام فرماتے ہیں جس اسم سے تم ہمیں جانتے اس اسم سے ملائکہ ہمیں نہیں پکارتے، جس اسم سے ملائکہ ہمیں پکارتے ہیں اس اسم سے انبیاء نہیں پکارتے، اور جس اسم سے ہمیں انبیاء پکارتے ہیں اس اسم سے اللہ نہیں پکارتا. کہتا ہے مولا نہ ملائکہ کا پوچھ رہا ہوں، نہ انبیاء کا، نہ آپ کا. اللہ آپ کو پکارے تو کیسے پکارے؟ کہا ہم اس کے اسماء الحسنہ ہیں، جب وہ ہمیں پکارنا چاہے تو خود کو ہی پکار لیتا ہے. ہاتھ اٹھا لیجئے، ہاتھ اٹھا لیجئے، 2-4 بندے پیچھے رہ گئے. جب وہ ہمیں پکارنا چاہے تو خود کو ہی پکار لیتا ہے، خود کو ہی پکار لیتا ہے. کہ مولا پھر بھی لفظ تو ہیں، حرف تو ہیں. مولا ہے سین نون، مولا مطلب کیا ہے؟ کہ سنو، حسن میں ہے رحمان والی جو اسم ہم تک پہنچا، سین ہے بسم اللہ والی، نون ہے اس کے حسن والی. تو کہا مولا حسن کا مطلب کیا ہے؟ کہ جب رحمان کوئی اسم پسند کر کے مخلوق کو چہرہ دکھانا چاہے تو وہ حسن ہوتا ہے. زندہ باد. ہاتھ اٹھانا، خیرات مانگنا، فرمان معصوم پڑھ رہا ہوں، کسی ملا کی بات نہیں. چونکہ نہ مولوی سے کل کوئی ہمارا تعلق تھا، نہ آج کوئی تعلق ہے، نہ آئندہ تعلق ہوگا. جس کا ہاتھ اٹھائے تمہارے لیے محمد علی ورد 15 رمضان المبارک کو دعا کر کے جا رہے. مولوی سے ایسے بچے رہو جیسے بھیگے ہوئے کتے سے بچا کے. دو ہی منٹ، دو ہی فکر. آ گئی 15 رمضان المبارک، سرکار عمران کی حویلی بیت اللہ کے صحن خانہ کعبہ میں ادیب بیٹھے ہیں، شاعر بیٹھے ہیں، ذاکرین بیٹھے ہیں. جتنے آباد تشریف فرمائے، ذہن میں صرف رہے لفظ کلنا محمد. تو میں اسی کلنا محمد کی حدیث کے دائرے میں، یہ وہ دائرہ ہے جس کی حد کوئی نہیں، جہاں سے چلو گے پھر واپسی وہیں پہ کھڑے ہو جاؤ گے. اسی حدیث کے دائرے میں سجدہ کرتے ہوئے میں مولا حسن کے ظہور کے 2 فکرے پڑھنے لگا ہوں میرے ساتھ. کیا ہے 15 رمضان المبارک؟ جس دن آدم سے لے کے عیسیٰ تک
سیدہ کونین کی دہلیز معدن الرسالہ پر خیر الرازقین کی آیتیں پڑھتے ہوئے سجدہ ریز ہو جائیں، اسے 15 رمضان کہتے ہیں۔ ہاتھ اٹھائیے، توجہ فرمائیے تو میں فکر پڑھوں۔ کیا ہے 15 رمضان؟ علی مولا کی عزت کی قسم، بسم اللہ سے ایا رحمت الہی ہے 15 رمضان، صراط مستقیم کی دلیل ہے 15 رمضان، سورہ بقرہ میں ذالک الکتاب لا ریب فیہ کا بیان ہے 15 رمضان، سورہ آل عمران میں ابناءنا کے پہلی دلیل ہے 15 رمضان، سورہ یوسف کی جوانی ہے 15 رمضان، سورہ نمل اور قصص کی کہانی ہے 15 رمضان، الیوم اکملت لکم دینکم واتممت علیکم نعمتی والی آیت کی روانی ہے 15 رمضان، اور سورہ برات سے لے کے ان شانیہ کہول ابتر تک محمد کے ہر دشمن پر تبرے کی فراوانی ہے 15 رمضان، ہر دشمن پر تبرے کی فراوانی ہے 15 رمضان۔ چونکہ حبیب بھائی خیرات مانگنے لگا ہوں دفتر توحید سے اپنی نسلوں کے لیے، چونکہ اس 15 رمضان المبارک کو وہ آیا ہے جس کا اٹھنا قد قامت الصلاح ہے، جس کا بیٹھنا وہو کرسیہ السماوات والارض ہے، 15 رمضان المبارک کو وہ آیا ہے جس کا ہاتھ اٹھے تو خلقت کا آدم بیدیہ ہے، جس کی آنکھ جنبش کرے تو وَأُسْنِ الْفُلْكَ بِآیُنِنَا وَوَحْیِنَا ہے، وہ آ گیا ہے 15 رمضان کو، جو سر پہ دستار رکھے تو یاسین کہتی ہے امام مبین، جو قدموں میں نالین پہنے تو آواز آتی ہے حلتا، اسی نالین سے نور نکلے تو آواز آتی ہے انما۔ 15 رمضان کو اللہ نور السماوات والارض والا لہو اپنی رگوں میں سجا کر مولا حسن آئے مسجد محمد میں، منبر محمدیت پر محمد مصطفیٰ جلوہ فگن تھے کہ مسجد کے دروازے سے اسی محمد سے ملنا اہل بیت کی سند پانے والا سلمان محمدی مبارکباد دے کے آ کے کہتا ہے محمد کو محمد مبارک ہو، محمد کو توجہ فکر یہی آخری ہے، اسی مسجد محمدیت کے باب بیت اللہ میں آ کر محمدی سلمان کہتا ہے محمد کو محمد مبارک ہو، کہ یا رسول اللہ مبارک ہو 13 رجب لوٹ آئی۔ آپ نے توجہ نہیں کی، فکر بالکل آخر پہ، یا رسول اللہ 13 رجب لوٹ آئی، یا رسول اللہ سورہ کوثر کی پہلی تفسیر آ گئی۔ رسول نے مسکرا کے کہا سلمان وہ جملہ کہو نا جو دل میں ہے، کہ یا رسول اللہ مبارک ہو سیدہ کونین کی چادر کنت کنزن مخفیہ میں الرحمن علم القرآن کا ظہور ہو گیا ہے، الرحمن علم القرآن کا ظہور ہو گیا ہے۔ محمد مصطفیٰ مسجد محمد سے محمدیت والے قدموں کے سمیت نکلے، پہلے کہا ہے ذہن میں حقیقت کلنا محمد رہے تو پھر فکر سمجھ آئے بھائی، مصطفیٰ مسجد محمد سے نکل کر بیت محمدیت کی جانب محمدیت والے قدموں سے چلے، جس باب محمد پر محمد روز السلام علیکہ یا اہل بیت النبوہ کہہ کے گزر جاتے تھے، وہاں مصطفیٰ نے دونوں ہاتھ ماتھے پر رکھ کے کہا السلام علیکہ یا کلنا محمد، السلام علیکہ یا کلنا محمد۔ پھر اسی بیت محمدیت کا باب محمدیت کھلا، آگے علی امیر المومنین نے لہجہ محمدیت میں محمد کو محمد کے سلام کا جواب دیا، جو ہی علی کو دیکھا تو محمد علی کو دیکھتے ہی ثم دنا فتدلی فکان قاب قوسین او ادنی کی آیتیں پڑھتے ہوئے صحن محمدیت میں آئے، دونوں بھائی کھڑے تھے، محمد نے علی میں محمد کو دیکھا، علی نے محمد میں علی کو دیکھا، دونوں گلے ملے، یعنی کہ عبداللہ ابو طالب ہوئے، ابو طالب عبداللہ ہوئے، پھر دونوں عبد المطلب ہوئے، یعنی کہ دونوں ہاشم ہوئے، اور کہلائے پھر بھی کلنا محمد، کہلائے پھر زندہ باد، ہاتھ اٹھانا، خیرات مانگنا، فکر یہی آخری۔ جن کی فضائل میں آنکھوں میں آنسو ہیں انہیں منبر کی بلندیوں سے میرا سلام ہے، لیکن فکر سننا، یعنی محمد نے علی میں محمد کو دیکھا، علی نے محمد میں علی کو دیکھا، پھر ابو طالب عبداللہ اور عبداللہ ابو طالب کہلوائے، یعنی کہ عبد المطلب یعنی کہ ہاشم اور کہلوائے، پھر بھی کلنا محمد۔ مبشر شاہ جی اگلے فکرے کی داد میں ان سے لینے لگا ہوں جنہوں نے ادب کو ذرا سا بھی چھوا ہے۔ پھر دونوں حجرہ حجاب الہیہ کے باہر آ کر رکے،
محمد حجرے سے اپنے علی کے آنے کا انتظار کرنے لگے، علی حجرے سے اپنے محمد کے آنے کا انتظار کرنے لگے کہ حجرے کا پردہ ہٹا، حسن اور حسین کی اماں فضہ کے ہاتھوں پر محمد کا علی، علی کا محمد، حسن کا حسین اور حسین کا حسن باہر آیا۔ یہ منظر دیکھ کر جناب فضہ نے کہا اولنا محمد و اوسطنا محمد